اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو اپنی خاص رحمت کے سائے تلے رکھیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے، منافقین کی منافقت سے رب کریم آپ کو حفاظت میں رکھیں گے، اور دشمنوں کے شر، شیطان کے شر سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ظالموں کے ظلم سے آپ کو نجات ملے گی، اور جو کوئی آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے رب کریم اسی کا نقصان کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ رب کریم کی خاص رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ اتنے مقدس کلمات ہیں، بہت ہی آسان کلمات ہیں، لیکن اس کے فوائد و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ دنیا میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، اور آخرت میں بھی یہ کلمات آپ کی آخرت کو جنت بنا دیں گے، اور جنت میں محل لے کر دیں گے، جنت میں عالی شان بنگلے ہوں گے۔ نہایت آسان یہ وظیفہ اللہ کے ناموں پر منحصر ہے۔ جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو آپ نے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، رب کریم کی بڑائی بیان کرنی ہے، رب کریم کی تعریف بیان کرنی ہے، اور پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، تو رب کریم ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق اور دولت میں وسعت و کشادگی ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی اولاد کی عمروں میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی عمروں میں خیر و برکت ہوگی، اور آپ کی نسلیں آباد ہوں گی۔ رب کریم آپ کی نسلوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ رب العزت کو جب ان کلمات سے پکاریں گے تو رب کریم آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت نوازے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ ایسے باکمال تیرے بہدف کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ رب العزت پہاڑ کو بھی موم بنا سکتا ہے، یعنی پہاڑ جتنی مشکلات کو منٹوں میں آسان فرما سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اتنے جب مقدس کلمات ہیں یہ، ان کے فوائد و فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ ان کلمات کو ضرور پڑھیں اور اللہ کی عطائیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس وظیفے کو آپ پہلے جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور ماہ محرم میں جتنے بھی جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں آپ اس وظیفے کو کر کے، ان کلمات کو پڑھ کے اللہ کی عطائیں، اللہ کی نصرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد پا سکتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے، اور ماہ محرم میں جب جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آئے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اگر ہم اس اسلامی سال کے آغاز کو ہی اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو جائیں، اپنے رب کو یاد کریں، تو اللہ کریم پورا سال ہمیں غموں، پریشانیوں، مصیبتوں سے دور رکھے گا، مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرے گا، ہمارے تقدیر کے بند دروازوں کو، بند تالوں کو کھول دے گا، اور عرش معلیٰ سے ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اور اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہترین ہو سکتی ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور
ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور اپنے لفظوں میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جن لوگوں کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ آیت الکرسی کی جگہ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں یا سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور جن لوگوں کو آیت الکرسی آتی ہے وہ آیت الکرسی ہی پڑھیں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں، جس طریقے سے میں نے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برسے گی اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع رکھنا ہے۔ اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو آپ نے اسی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کی 10,000 حاجات بھی ہیں تو آپ نے پھر بھی تمام مسائل کو، تمام مصائب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور جب وظیفہ مکمل کر لیں پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر نہایت عاجزی انکساری سے جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، پنجتن گرانے کے وسیلے سے، شہدائے کربلا کے وسیلے سے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں اور دعا کریں کہ مولا ہمیں حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا۔ اور مولا جو لوگ کربل کے میدان میں شہید ہوئے، جنہوں نے شہادتیں پیش کی، مولا ان کے دراجات کو بلند فرما، اور حسن حسین کے صدقے مولا ہمارے رزق اور دولت کو بھی وسیع و کشادہ فرما۔ اور جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا معصوم علی اصغر کے صدقے ہمیں اولاد صالح سے نواز دے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں گے تو رب کریم خوشی خوشی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو جو کلمات بتائے ہیں، جو تسبیحات بتائی ہیں، ان وظائف کو پڑھیں، ان صورتوں کو پڑھیں، ان 2 تسبیحات کو پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر جب اللہ سے مانگیں گے تو رب کریم فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے رزق اور دولت بھیجے گا، رزق اور دولت کے خزانے بھیجے گا اور تمام مسائل خود حل فرمائے گا اور آپ کے ہر کام میں شامل حال، شامل مدد رہے گا۔ اور جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے، اس کام میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، بلکہ کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ محرم الحرام کے ہر جمعۃ المبارک والے دن کر کے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔